جی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ جی بالکل صحیح بات. وہ جو جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح کہ کسی چیز کو پانی میں مکس کیا جاتا ہے. جی یعنی اس طرح یعنی ایک جوڑا ایک چیز دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی. مثال کے طور پر اگر ہم بجلی کا یہ سسٹم دیکھیں، جی ایک تار مثبت ہے، ایک تار منفی ہے. منفی ہے، اگر ایک تار نہ ہو تو بجلی کا بلب روشن نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. یعنی سب کے سب جو متضاد اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ دونوں ہی ضروری ہوتے ہیں. ان کے درمیان میں کشش ہے، ان کے درمیان کشش ہے. اگر دن ہے تو رات ہے، اگر رات نہ ہو تو ہم دن کو دن تو نہیں کہہ سکتے. نہیں رات ہے تو دن آئے گا نا، دن ہے تو رات آتا ہے. رات. اسی طرح جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے یقین اور شک. کیا ہے؟ یقین اور شک. یقین اور شک. یقین اور شک کیا ہے؟ یقین ہم کیوں کرتے ہیں؟ یقین ہم کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ہم کو شک ہوتا ہے، ہم اس لیے یقین کرتے ہیں. ہم کو شک ہوتا ہے اس لیے ہم یقین کرتے ہیں. ہماری آنکھ نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا، جب ہماری آنکھ کچھ دیکھ نہیں رہی تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم بائی ہارٹ یعنی زبانی ہم اپنا دماغ سے ہم یقین کر لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا گزر رہا ہوتا ہے؟ شک اندر سے گزر رہا ہوتا ہے. جی یہ جو ہمارے اعمال ہیں، کبھی ہم نیک ہو جاتے ہیں، کبھی برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کبھی اچھائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ عقیدے، یہ مسلک، یہ فرقے، یہ مذہب، یہ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، یہ سب کیوں ایسا ہوتا ہے؟ صرف یقین اور شک کے معاملے. یہ سب یقین اور شک کا معاملہ ہے. تو جب آپ کو شک نہیں ہے، جب آپ کو شک لا ریب فیہ، اس قرآن میں جب آپ کو شک ہے ہی نہیں تو پھر یقین کیوں کرتے ہیں؟ شک جو نہیں ہے آپ کو شک نہیں ہے تو پھر ہم پھر یقین کیوں کریں؟ یقین وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے دل کے اندر شک گزرتا ہے. جی مثال کے طور پر میں ابھی نماز ادا کر لیجیے، نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا کو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، مانگتے ہیں نا دعا. تو آپ کے اندر شک گزر رہا ہے، آپ کو علم نہیں ہے کہ مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. شک ہے نا، یعنی مکمل طور پر آپ شک کے اندر آپ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں؟ آپ یقین سے دعا مانگ رہے ہیں. کبھی یقین آ جاتا ہے دل میں، کبھی شک آ جاتا ہے. ایک وہ جو نیک عمل نہیں کرتا، ایک وہ جو عمل نہیں کرتا، وہ اس لیے نہیں کرتا چلو جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے، جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے. یعنی وہ بھی کیا ہے؟ شک میں زندگی گزار رہا ہے نا. یعنی یقین ہے تو شک ہے، شک ہے تو یقین ہے. یعنی یقین کے لیے شک لازمی ہے، یقین کے لیے شک لازمی ہے. شک کے لیے یقین، جیسے دل کے لیے رات لازمی ہے، رات کے لیے دن لازمی ہے، اسی طرح یقین کے لیے شک لازمی ہے، شک کے لیے یقین لازمی ہے. یعنی اگر زندگی ہے تو موت ہے، موت ہے تو زندگی ہے، جنت ہے تو دوزخ ہے، دوزخ ہے تو جنت ہے. اسی طرح یقین ہے تو شک ہے، شک ہے تو یقین ہے. اگر اچھائی ہے جو برائی ہے، زندگی ہے تو موت ہے، یقین ہے تو شک ہے، انسان ہے تو حیوان ہے. یہ تحریر ہے تو تقریر ہے، یہ تحریر ہے تو تقریر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی انسان اس زندگی، کوئی بھی انسان یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل برا ہوں یا میں مکمل اچھا ہوں. اس کے اندر برائی بھی ہوگی، اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل برا ہوں یا میں مکمل اچھا ہوں. اس کے اندر برائی بھی ہوگی، اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی. اچھائی برائی، یقین شک، انسان حیوان کے لیے کوئی الگ وجود نہیں ہوگا. یہ جسم اور روح کی طرح ایک ہی وجود ہوگا. یعنی اگر کوئی انسان ہے اسی کے اندر اچھائی ہوگی، اسی کے اندر برائی ہوگی. اگر جسم ہے تو اس کے ساتھ روح ہے. یعنی جسم روح کے ساتھ، روح کے بغیر نہیں رہ سکتا، روح جسم کے بغیر نہیں رہ سکتا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. کیا آپ کہتے ہیں نا کہ روح ہم سے جدا ہو جائے گی، یہ ایسا نہیں ہوگا. روح ہم سے الگ نہیں ہوگی، روح جسم کے اندر رہے گی، جسم کے ساتھ روح اٹیچ ہے. دن ہے تو رات ہے. یہ اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون ہے.
جی ہاں یہ ہوگا کہ ہماری جو کنڈیشن ہوگی وہ تبدیل ہو جائے گی، روح جسم سے الگ نہیں ہوگی، ہماری جو کنڈیشن ہوگی وہ تبدیل ہو جائے گی، جی جیسے برف سے پانی، پانی سے برف، جی جی بالکل بھاپ، ہاں یعنی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ جسم کے اندر وہ روح تبدیل نہیں ہوتی، جیسے وہ ساتھ روح رہے گی، ہاں جی اسی طرح یقین کے ساتھ شک رہے گا۔ جب ہم یقین اور شک سے نکل جائیں گے، جی کبھی یقین کبھی شک، کبھی یقین کبھی شک، جی گناہ کا تصور دل سے کیوں نہیں مٹتا؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں نا۔ جی بالکل جب ہم یقین اور شک سے نکل جائیں گے تو پھر ہم اپنی ذات کو پہچان جائیں گے۔ کیا پہچان جائیں گے؟ ذات کو پہچان، ذات کو پہچان جائیں گے۔ جب زندگی اور موت سے نکل جائیں گے اپنی اللہ کی ذات کو پہچان جائیں گے۔ جب جسم اور روح سے نکل جائیں گے پھر ہم اللہ کی ذات کو پہچان جائیں گے۔ جب مسلک عقیدے اور مسلک فرقے مذہب سے نکل جائیں گے پھر ہم اللہ کی ذات کو پہچان جائیں گے۔ اتنی دیر تک ہم اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے جب تک ہم نفع اور نقصان میں پڑے ہیں۔ جب نفع نقصان سے نکل جائیں گے، مثبت منفی سے نکل جائیں گے، دیر رات سے نکل جائیں گے۔ جی ہم دیکھیں یہ جو دیر رات ہے، دیر رات صبح و شام، یہ صرف دنیا ہے تو آخرت ہے، دنیا ہے تو آخرت ہے نا۔ بے شک تو یہ جب ہم دنیا اور آخرت سے نہیں نکلیں گے تو ہم اپنی ذات کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنی ذات کو ہم اس وقت ہی پہچان سکتے ہیں جب ہم متضاد سے نکل جائیں گے۔ شک کتابوں میں نہیں ہوتا، تو قرآن پہ میں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک کتابوں میں نہیں ہوتا، نہ یقین کتابوں میں ہوتا ہے۔ شک اور یقین کدھر ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے۔ دل میں کتاب تو ٹھیک ہے، کتاب ہے نا، کتاب میں تحریر لکھی ہے، یہ تو درست ہے، جو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، ہاں جی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو شک یقین کی بات نہیں ہے، یہ تو تحریر ہے، یہ تو کتاب ہے۔ شک یقین کہاں آتا ہے؟ دل کے اندر آتا ہے۔ یقین بھی وہی انسان کرتا ہے جس کو شک ہوتا ہے۔ یقین کون لوگ کرتے ہیں؟ جس کو شک ہوتا ہے۔ انسان کب سوچتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ انسان سوچتا کب ہے؟ جب وہ شک میں گزر رہا ہوتا ہے، انسان اس کو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ شک میں گزرا، نہ جانے یہ کام میرے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ جانے میں جنت میں جاؤں گا، نہ جانے میں دوزخ میں جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر ایک شخص خود کسی پر یقین کر رہا ہے تو وہ کسی کا شک کیسے دور کر سکتا ہے؟ اگر ایک شخص خود کسی مسئلے یا عقیدے کے اوپر خود یقین کر رہا ہے، وہ آپ کا عقیدہ کیسے درست کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کا عقیدہ درست کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو خود کسی کے اوپر یقین کر رہا ہے۔ جو خود کسی کے اوپر یقین کر رہا ہے وہ میرا شک کیسے دور کرے گا؟ وہ مجھے کیسے بتائے گا یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ جنات ہیں؟ وہ تو نہیں بتا سکتا، تو پھر کیسے بتائے گا؟ یعنی وہ بتا ہی نہیں سکتا، وہ خود شک میں پڑا ہوا ہے۔ اگر شک ہے تو یقین کر لیا، اگر شک نہ ہوتا تو ہم کبھی یقین نہ کرتے۔ اگر آپ کا یقین ختم ہو جائے تو آپ کبھی بھی شک سے نہیں گزرو گے۔ شک اتنی دیر رہتا ہے جتنی دیر آپ یقین کر رہے ہیں۔ یقین اور شک بے شک دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن یہ ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی وجود میں آپس میں ضم کر گئے ہیں۔ اگر متضاد کا ایک لفظ ختم کر دیا جائے تو دوسرے لفظ کا تصور ہی مٹ جاتا ہے۔ اگر شک ختم کر دیا جائے، شک رہے ہی نہ، تو پھر یقین کیوں؟ اگر شک ہی نہیں ہے، اگر آپ کو شک ہی نہیں ہے تو پھر یقین کیوں کرتے ہیں؟ پھر یقین بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ایک عضو ختم ہو جائے گا، جب ایک تار ختم ہو جائے گی، منفی مثبت بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو بیکار ہوگی۔ جب یقین ہے، جب شک نہیں رہا تو یقین بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی پر یقین کرنا بہت آسان ہے، کسی کا شک دور کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی پر یقین کر لینا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا شک دور کرنا بہت مشکل۔ ہم کسی کا شک دور نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم کسی کا شک اس وقت دور کریں گے جب ہم کسی کو اپنی آنکھوں سے مل کر اس کو دکھائیں گے۔ دنیا میں ہر آدمی یقین اور شک کی زندگی بسر کر رہا ہے، ماں سوائے اس آدمی کے جو غور کرتا ہے۔ جو آدمی غور کر رہا ہے وہ یقین اور شک کی زندگی بسر نہیں کرتا۔ جو آدمی غور کرتا ہے وہ نہ شک میں پڑتا ہے نہ یقین میں پڑتا ہے، وہ اپنی ذات کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اپنی ذات کو پہچانتا ہے اور اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں
عقیدے ہیں، مسلک ہیں، یہ سب یقین اور شک کی بنیاد پر ہیں۔ اگر شک اور یقین نہ ہوتا تو کوئی بھی مسلک دوسرے کے لیے نکتہ چینی کا سبب نہ بنتا۔ اگر شک اور یقین نہ ہوتا تو کوئی دوسرے کو غلط نہ کہتا۔ علم تو وہ ہے جو پوری دنیا کا ایک علم، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، پوری دنیا کے لیے 4 ہیں۔ رات کو ستارے چمکتے ہیں، پوری دنیا کے لیے چمکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علم تو وہ ہے جو دین کا بھی ہو یا دنیا کا ہو، یعنی پوری دنیا اس کو تسلیم کرے۔ یعنی اللہ کی ذات کو پہچانو، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اللہ کی ذات کو پہچانو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسئلے کی بات کر رہے ہیں، عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا تو وہ دوسرے کو غلط کیوں کرتا، یا دوسرا اس کو غلط کیوں کہے؟ یعنی سب کے سب کیا ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کو حقیقت کا یا حقیقت یا مجازی، یعنی حقیقت اور مجازی میں پڑے ہیں، یعنی معرفت کی پہچان نہیں ہے۔ اگر معرفت کا علم آ جائے تو وہ کسی کے اوپر نکتہ چینی کریں گے ہی نہیں۔ یعنی میرے لیے پوری دنیا کے جتنے بھی عقیدے ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں، میری نظر میں یہ سب ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ؟ سب ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ کیوں جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی غور کرے گا تو وہ عقیدے اور مسلک سے، فرقوں سے باہر آ جائے گا۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو یہ جو لوگ جو رہبر ہیں ان کے، جو اپنے جیسے ایک پنجرے کو ایک قفس میں پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، پنجرے میں بند کر دیا، وہ گیت تو بیچارہ گا رہا ہے، پنجرے میں گیت تو گاتا ہے، لیکن وہ خوشی کا گیت نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے اندر قید رہ کے وہ گیت گاتا ہے۔ لیکن آزاد فضا میں رہ کر اگر وہ گائے، اگر وہ اللہ کی ذات کو اپنے پنجرے سے نکل کے، یہ جو عقیدہ ہے، جو انسان کا پنجرہ ہے، یہ کیا ہے؟ پنجرے میں بند رہ گئے، ادھر بند رہ کے وہ اپنا دین سیکھ رہا ہے، اس طرح اس کو اپنی معرفت کا علم نہیں ہوگا۔ ہر مسئلے کو دوسرے مسئلے پر تنقید کرتا ہے، یہ شک اور یقین کی بنیاد پر ہے۔ یعنی یہ میرا عقیدہ درست ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا، وہ کہتا ہے میرا عقیدہ درست ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا عقیدے دونوں کے ٹھیک نہیں ہے، یعنی شک میں پڑے ہوئے ہیں نا۔ یعنی وہ کہتا ہے تیرا ٹھیک نہیں، میرا ٹھیک ہے۔ جو انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے تمام عقائد مسئلے کو درست ہے، وہ یقین اور شک سے بری ہو جاتا ہے۔ اس کا یقین عین الیقین ہے، اس کا یقین عین الیقین، ایک عین الیقین ہے کہ علم الیقین۔ یہ جو عقیدے ہیں، جو فرقے ہیں، یہ جو مسلک ہے، یہ کیا ہے؟ علم الیقین، علم الیقین، یہ علم کا یقین ہے۔ اور جو جب یقین اور شک سے نکل جائیں گے پھر آئے گا عین الیقین۔ کیا آئے گا پھر؟ عین الیقین۔ عین الیقین، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین، ثم لترون عین الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یعنی ایک عین الیقین ہے، ایک علم الیقین۔ جو عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ نہ یقین ہوتا ہے نہ وہ شک ہوتا ہے۔ ابھی سورج چمکتا ہے، ابھی رات ہے نا جی، رات ہے، ہم کسی کو کیا کہیں گے؟ یقین کرو، رات ہے یقین کر لو، شک کر نہیں۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، جو آنکھ دیکھ رہی تھی وہ نہ یقین ہے نہ وہ شک ہے۔ ہر بندہ صرف اور صرف جو شخص اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے تمام راز اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے شخص کے دل پر منکشف کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنی ذات پر غور کرتا ہے وہ تمام کائنات کے راز اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل پر منکشف کر دیتی ہے۔ یعنی جو پردے کے راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بتاتی ہے یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ روح ہے، یہ جنت ہے، یہ جسم ہے، یہ جان ہے، اور آخرت کی منزل کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ پر غور کر۔ ہر بندہ صرف اور صرف اپنے ہی مسلک عقیدے کا درس دے رہا ہے اور اپنے ہی مسئلے کے ساتھ دنیا کے مسئلے حل کر رہا ہے۔ مومن وہ ہے جو نہ وہ کسی پر یقین کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پر وہ شک کرتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظارہ کرتے ہیں تو نہ کوئی یقین ہوتا ہے نہ کوئی شک ہوتا ہے۔